قدیم زمانے کی بات ہے۔ کوہ سلیمان کے کنارے ایک گھنے جنگل کے پاس ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس بستی کے لوگ محنت کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن جنگل کے بیچ ایک پرانا غار بھی تھا۔ اس غار کے باہر ایک بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کا چہرہ روشن، داڑھی سفید اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی جو دیکھنے والے کے دل کو سکون دیتی تھی۔ درویش نے دنیا کی مصروف زندگی کو چھوڑ کر یہ جنگل اپنا گھر بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزار سکیں۔ دن ان کا ذکر دعا میں گزرتا اور راتیں ستاروں کے نیچے سجدے میں گزرتی۔ بستی کے لوگ کبھی کبھار ان کے پاس آتے، کوئی بیمار ہوتا تو دعا لیتا اور کوئی پریشان ہوتا تو ان کی باتوں سے سکون پاتا۔ درویش کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ جنگل کے پھل اور چشمے کا پانی ان کی پوری زندگی تھا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان نارنجی اور گلابی رنگ سے بھرا ہوا تھا، درویش اپنی کٹیا کے باہر چٹائی پر بیٹھے ذکر میں مصروف تھے۔ جنگل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک یہ خاموشی ایک دھاڑ سے ٹوٹ گئی۔ یہ دھاڑ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ درد اور تکلیف سے بھری ہوئی تھی۔ درویش نے آواز کی سمت دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی اور کان لگایا۔ آواز جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ عام انسان ہوتا تو خوف سے کانپنے لگتا، کیونکہ وہاں رات شیر آتے تھے اور قریب جانا خطرناک تھا، مگر درویش کو اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ انہوں نے لکڑی اٹھائی، لالٹین روشن کی اور دھیرے دھیرے آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ جھاڑیوں کے پاس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز اور مشکل سے آ رہی تھی۔ اس کی پچھلی ٹانگ زخمی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ لگتا تھا اسے کوئی شکاری کا تیر لگا ہے یا کوئی بڑا پتھر لگ گیا ہے۔ شیر نے درویش کو دیکھا تو کمزور گراہٹ کی، لیکن درد کی وجہ سے دوبارہ نڈھال ہو گیا۔ درویش نے بہت نرم انداز میں کہا، اے جنگل کے بادشاہ، گھبراؤ مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ تمہارا درد بانٹنے آیا ہوں۔ کمال یہ ہوا کہ شیر اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی زرد آنکھیں درویش پر جمائیں، گویا وہ درویش کی نیت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درویش نے دیکھا کہ شیر کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ مدد کی پکار تھی۔ درویش آگے بڑھے اور شیر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر کی ٹانگ پر تیر لگا ہوا تھا اور زخم کے گرد گوشت نیلا پڑ رہا تھا۔ اگر فوری علاج نہ ہوتا تو زہر پورے جسم میں پھیل سکتا تھا۔ درویش نے اپنی چادر کا ٹکڑا پھاڑا اور چشمے کی طرف بھاگے تاکہ صاف پانی لا کر شیر کے زخم دھو سکے۔ رات گہری ہو رہی تھی، جنگل کے دوسرے جانور بھی بیدار ہو گئے تھے، مگر درویش اس زخمی بادشاہ کی جان بچانے کے لیے تیار تھے۔ رات مکمل طور پر چھا گئی تھی۔ درویش نے اپنی لالٹین ایک بڑے پتھر پر رکھ دی تاکہ روشنی براہ راست شیر کے زخم پر پڑے۔ شیر کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ اس کی بھاری سانسیں جنگل میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ درویش نے چشمے سے ٹھنڈا پانی لیا اور اپنے تھیلے سے خشک جڑی بوٹیاں نکالی اور وہ ہمیشہ زخم کے لیے جمع رکھتے تھے۔ اب ایک بڑا امتحان درویش کے سامنے تھا۔ انہیں شیر کی ٹانگ میں لگا زہریلا کانٹا نکالنا تھا جو ہڈی کے قریب چبھا ہوا تھا۔ جیسے ہی درویش نے اپنا ہاتھ شیر کی ٹانگ کی طرف بڑھایا، شیر نے درد سے زوردار گھراہٹ کی اور سر اٹھا کر درویش کی طرف دیکھا۔ اس کے نوکیلے دانت لالٹین کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ درویش کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، مگر ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ شفقت تھی۔ انہوں نے نرمی سے شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، صبر کر میرے دوست، اگر یہ زہریلا تیر نہ نکالا گیا تو کل کا سورج تو دیکھ نہیں پائے گا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ شیر جو عام انسانوں پر حملہ کر دیتا تھا، درویش کے لمس سے سکون میں آ گیا۔ اس نے سر دوبارہ زمین پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ درویش نے بسم اللہ پڑھی اور زہریلے تیر کو ایک ہی جھٹکے سے باہر نکال دیا۔ شیر نے ایک زوردار دہاڑ دی جو پورے جنگل میں گونجی، لیکن اس نے درویش پر حملہ نہیں کیا۔ زخم سے نیلا خون بہنے لگا جو زہر کے اثر کی نشانی تھی۔ درویش نے فوراً زخم کو ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ شیر درد سے تڑپ رہا تھا، مگر سمجھ گیا کہ یہ انسان اس کا دوست ہے۔ درویش نے جڑی بوٹیاں پیس کر لیپ بنایا اور زخم پر لگایا، پھر اپنی چادر سے مضبوطی پٹی باندھی۔ اس پورے عمل کے دوران درویش دعا پڑھتے رہے، جس کی آواز شیر کے کانوں میں لوری کی طرح پڑ رہی تھی۔ جب علاج ختم ہوا تو شیر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ جنگل کے اس طاقتور بادشاہ نے کسی کے سامنے اپنی کمزوری دکھائی۔ درویش نے اس کے قریب بیٹھ کر گردن پر ہاتھ پھیرا اور رات اپنی کٹیا میں نہ گئے بلکہ شیر کے پاس ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی اور درندہ زخمی شیر پر حملہ نہ کرے۔ آدھی رات میں جب چاند آسمان کے بیچ میں تھا،
جنگل عجیب آوازوں سے بھرا ہوا تھا، مگر درویش بے خوف دعا پڑھتے رہے۔ شیر گہری نیند میں چلا گیا۔ شاید کئی دنوں بعد اسے درد سے آرام ملا۔ صبح جب پہلی کرن آئی، درویش نے دیکھا کہ شیر کی سانسیں متوازن ہو گئی ہیں اور چہرے کی زردی کم ہو گئی ہے۔ درویش نے نماز فجر ادا کی اور سجدے سے اٹھے تو محسوس کیا کہ کوئی ان کے قریب ہے۔ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شیر 3 پیروں پر کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زخمی ٹانگ پر اب بھی پٹی لگی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ شکر تھا۔ وہ آہستہ درویش کے قدموں سے رگڑا اور پھر ڈاڑیوں کی طرف لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا۔ درویش اسے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ جنگل کا یہ عظیم بادشاہ اب محفوظ ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ نیکی ایک ایسے معجزے کی صورت میں واپس آئے گی جسے دیکھ کر بستی کے لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے اور جنگل میں ایک عجیب افواہ پھیل گئی۔ بستی کے وہ لوگ جو لکڑیاں کاٹنے جنگل کے کنارے جاتے تھے، ڈرے ہوئے واپس آتے اور کہتے کہ انہوں نے ایک بوڑھے انسان کو جنگل کے سب سے خطرناک شیر کے ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ ابتدا میں بستی کے بڑے لوگ اسے جھوٹ سمجھتے، لیکن جب کئی لوگوں نے ایک ہی بات دہرائی تو پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ درویش جادوگر ہے جس نے جنگلی جانوروں کو قابو میں کر لیا۔ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی کہ جنگل نہ جانا، ورنہ درویش اور اس کا شیر تمہیں لے جائیں گے۔ ایک دن بستی میں بڑی پریشانی آ گئی۔ نمبردار کا بیٹا، جو بہادری دکھانے کے لیے اکیلا شکار کرنے گیا تھا، شام تک واپس نہیں آیا۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، مشعلیں جلائی گئی، ڈھول بجائے گئے تاکہ درندے ڈر جائیں، لیکن کوئی بھی اتنی ہمت نہ کر سکا کہ جنگل میں جائے۔ نمبردار روتے ہوئے گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا بیٹا وہی درندہ کھا نہ جائے جن کا ذکر لکڑہارے نے کیا تھا۔ آخرکار چند بہادر نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ درویش کے پاس جائیں، شاید کچھ سراغ مل سکے۔ جب وہ درویش کی کٹیا کے قریب پہنچے تو جو منظر دیکھا اس نے ان کے قدموں تلے زمین کھینچ دی۔ چاندنی رات میں درویش اپنی کٹیا کے باہر تسبیح پڑھ رہے تھے اور وہی عظیم شیر جس کی ٹانگ پر درویش کی چادر لگی ہوئی تھی، خاموشی سے ان کے قدموں بیٹھا تھا۔ شیر کے پاس نمبردار کا بیٹا بے ہوش پڑا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی۔ نوجوانوں نے یہ منظر دیکھ کر چیخیں ماریں اور پیچھے ہٹے۔ شیر نے سر اٹھایا اور ہلکی گراٹ کی۔ درویش نے شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ دیا، پھر بلند آواز میں کہا، خوف نہ کرو، یہ درندہ تمہارا دشمن نہیں رہا۔ اس نے اس لڑکے کو بھیڑیوں سے بچایا اور میرے پاس چھوڑ دیا۔ نوجوانوں نے ہمت کر کے قریب آئے اور دیکھا کہ شیر واقعی ساکن ہے۔ درویش نے بتایا کہ لڑکا بھٹک گیا تھا اور کھائی میں گر کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ شیر نے اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر یہاں لایا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ شیر جسے وہ موت کا پیغام سمجھتے تھے، اب محافظ کے طور پر سامنے کھڑا تھا۔ درویش مسکرا کر بولے، جو چیز تم سے ڈرتی ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان سے محبت کرو، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ نیکی صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر جاندار کے لیے ہوتی ہے۔ جب نمبردار کا بیٹا ہوش میں آیا اور سب کچھ بتایا تو پورے گاؤں نے درویش کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ جو لوگ انہیں جادوگر سمجھتے تھے اب وہ انہیں ولی اللہ ماننے لگے، مگر درویش کے دل میں دنیا کی شہرت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہاں خاموشی ختم ہو جائے گی اور انہوں نے ایک نیا فیصلہ کرنے کا سوچا۔ گاؤں میں درویش کی شہرت بڑھ رہی تھی، لیکن جہاں نیکی پھیلتی ہے وہاں آزمائش بھی آتی ہے۔ درویش اور شیر کی انوکھی دوستی کی خبر جنگل کے باہر شہر کے سخت دل شکاریوں تک پہنچ گئی۔ شہر میں ایک گروہ تھا جو نایاب جانوروں کی کھالیں اور ہڈیاں مہنگے داموں میں بیچتا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک شیر انسانوں کے قریب رہتا ہے تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دل میں لالچ ایک ساتھ جاگ اٹھا۔ ایک سرد رات جب جنگل دھند کی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، 5 مسلح شکاری خاموشی سے درویش کی کٹیا کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس زہریلے تیر، محفوظ جال اور دوسرے اوزار تھے جو ایک شیر کو مارنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جانتے تھے جب تک درویش شیر کے ساتھ ہے انہیں شیر تک آسانی سے پہنچنا مشکل ہوگا۔ درویش اپنی کٹیا کے اندر عبادت میں مصروف تھے اور شیر جھاڑی کے پیچھے آرام کر رہا تھا۔ شکاری ہوا کا رخ بدل کر شیر تک اپنی بو نہ پہنچائے۔ جیسے ہی وہ کٹیا کے قریب پہنچے ان کے سردار نے اشارہ کیا اور 3 شکاری زہریلے تیر تاننے لگے۔ اچانک درویش کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں خطرے کا احساس ہوا، یا شاید ان کی چھٹی حس تھی جو برسوں کی عبادت سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ فوراً باہر نکلے
اور بلند آواز میں پکارا، رک جاؤ اے نادان انسانوں، ظلم کے راستے سے باز آ جاؤ۔ درویش کی اچانک آمد نے شکاریوں کو چکا دیا، لیکن ان کے سردار نے تندیاں ہنس کر کہا، بوڑھے درویش ہٹ جاؤ، ہمیں اس شیر کی کھال چاہیے جس کی قیمت سے تمہارے جیسی کئی ہستیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، یہ صرف جانور نہیں ہے، یہ جنگل کا محافظ اور میرا دوست ہے۔ تم اس کی کھال نہیں بلکہ اپنی انسانیت بیچنے آئے ہو۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ شیر جھاڑیوں سے نکل آیا۔ شکاریوں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں وہ پرانی وحشت لوٹ آئی۔ اس نے ایک ایسی دہاڑ دی کہ جنگل کے پرندے ڈر کے مارے اڑ گئے اور شکاریوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سردار نے غصے میں کہا، شیر کو چھوڑو، پہلے بوڑھے کو مارو، یہ ہمارا راستہ روک رہا ہے۔ ایک شکاری نے زہریلا تیر چھوڑا جو درویش کے بازو کو چھوتا ہوا گزرا۔ خون کی بوندیں زمین پر گری اور شیر فوراً پاگل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ جس انسان نے اسے بچایا اسے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ شیر ایک تیز جست لگایا اور پہلا شکاری دوسرا تیر چھوڑتے شیر ان کے درمیان پہنچ گیا۔ جنگل میں چیخو پکار مچ گئی۔ شیر نے شکاریوں پر حملہ کیا لیکن کسی کی جان نہیں لی، وہ صرف زخمی کر رہا تھا اور ان کے ہتھیار توڑ رہا تھا، گویا درویش کی سکھائی ہوئی رحم دلی کو یاد کر رہا ہو۔ شکاری اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب جنگل خاموش ہوا، درویش اپنے زخمی بازو کو تھام کر بیٹھ گئے۔ شیر ان کے قریب آیا اور غمگین آواز میں کہنے لگا۔ وہ درویش کے زخم کو دیکھ کر خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ درویش نے مسکرا کر سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، گھبراؤ مت، یہ خون صرف ایک قرض تھا جو میں نے تمہاری جان بچا کر ادا کیا، لیکن اب یہ جگہ تیرے لیے محفوظ نہیں رہی۔ انسان کی ہرس نے تجھے یہاں جینے نہیں دے گی۔ اسی رات درویش نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ کٹیا چھوڑ دی جائے اور شیر کو کسی ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں کوئی انسان نہ پہنچ سکے۔ درویش نے اپنی کٹیا کو آگ لگا دی تاکہ کوئی نشان پیچھے نہ رہے۔ آگ کے شعلے درویش کی چوٹی کٹیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ درویش خاموشی سے دیکھ رہے تھے، ان کا آشیانہ راکھ بن رہا ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کئی سال گزارے تھے۔ یہ آگ صرف لکڑی نہیں جلا رہی تھی بلکہ ان کی یادوں کو بھی مٹا رہی تھی جو اس جگہ سے جڑی ہوئی تھی۔ شیر ان کے پہلو میں کھڑا اپنی زرد آنکھوں سے شعلوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھ رہا ہو کہ اب واپس جانا ممکن نہیں۔ درویش نے اپنا تھیلا کندھے پر لادا، لکڑی پکڑی اور شیر کو اشارہ کیا، چل میرے دوست، ہمارا نیا ٹھکانہ بلند چوٹی ہے جہاں بادل رہتے ہیں اور انسان کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ سفر آسان نہ تھا، انہیں کوہ سلیمان کی کھڑی ڈھلوانوں پر جانا تھا جہاں کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا اور اب برفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ درویش کی عمر سیدھا آدھیوں سردی میں کمزور پڑ گئی تھی، لیکن ان کا ارادہ مضبوط تھا۔ شیر جو راستے کا ماہر تھا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور جب درویش تھک کر رکتے تو اپنی باری پیٹھ ان کے قریب کر دیتا، گویا کہہ رہا ہو، میرے دوست، اب بوجھ میری باری ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل چلتے رہے۔ راستے میں خطرناک کھائیاں اور برفانی علاقوں سے گزرنا پڑا، مگر ان کی جوڑی کو دیکھ کر دیگر جنگلی جانور راستہ چھوڑ دیتے۔ بھوک اور پیاس نے درویش کو تھکا دیا۔ ایک مقام پر وہ چٹان سے ٹکرا کر گر گئے اور دوبارہ اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ برف باری شروع ہو گئی۔ درویش نے مسکرا کر شیر کی طرف دیکھا اور کہا، شاید یہی میرا سفر ختم ہوتا ہے، اب تو آزاد ہے، اپنی منزل کی طرف جا۔ شیر نے درد بھری گھراہٹ کی اور درویش کے ہاتھوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر گرم کیا۔ جب اسے محسوس کیا کہ درویش کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو ایک حیرت انگیز کام کیا۔ شیر نے درویش کے لباس کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور انہیں گھسیٹ کر قریبی غار میں لے گیا۔ وہاں اس نے درویش کو خشک جگہ پر رکھا اور اپنے جسم سے گرمی دے کر انہیں بچایا۔ وہ رات بھر شیر نے درویش کی حفاظت ماں کی طرح کی۔ اگلی صبح سورج نکلا اور درویش کی آنکھیں کھلی۔ انہوں نے خود کو شیر کی آغوش میں محفوظ پایا۔ کھانے کو کچھ نہ تھا مگر غار کے ایک کونے میں جنگلی شہد کے چھتے گرے ہوئے تھے جنہیں درویش نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شیر غار سے باہر گیا اور جلد ہی ایک ہرن کا شکار کر کے واپس آیا۔ درویش نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شیر نے اپنا حصہ کھایا اور باقی درویش کے لیے رکھا، مگر درویش نے محبت سے اسے پیچھے ہٹایا۔ اب وہ مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں انسان اور جانور کے درمیان فرق مٹ گیا تھا اور صرف ایک رشتہ باقی تھا، روح کا رشتہ۔ لیکن ابھی ایک آخری آزمائش باقی تھی جو کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اب وہ غار درویش اور شیر کا مسلسل ٹھکانہ بن چکی تھی۔ یہاں نہ شکاریوں کا خوف تھا
نہ دنیا کی مداخلت۔ درویش زیادہ تر وقت عبادت اور ذکر الہی میں گزارتے اور شیر غار کے باہر پہرا دیتا۔ گاؤں والے اب بھی درویش کو یاد کرتے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ برفانی چوٹیوں تک پہنچ پاتے۔ ایک سرد شام جب آسمان پر بادل تیر رہے تھے، درویش کو محسوس ہوا کہ ان کے بلاوے کا وقت آ گیا ہے۔ جسم کمزور ہو چکا تھا لیکن روح روشن تھی۔ انہوں نے شیر کو بلایا، جو خاموشی سے ان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا۔ درویش نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے میرے وفادار دوست، تو نے دکھایا کہ وفا صرف انسانوں کی خاصیت نہیں۔ یاد رکھ، یہ دنیا عارضی ہے، میں جا رہا ہوں، مگر تو اس غار کا محافظ رہے گا۔ کبھی کسی کمزور پر ظلم نہ کرنا اور ہمیشہ وہ رحمت یاد رکھنا جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی۔ شیر کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اس نے اپنا سر درویش کی جولی میں رکھ دیا، جیسے ہر بات سمجھ رہا ہو۔ اسی رات جب چاند اپنی روشنی غار میں بکھیر رہا تھا، درویش نے آخری بار کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ غار میں گہری اور پرسکون خاموشی چھا گئی۔ شیر نے محسوس کیا کہ اس کا دوست اب سانس نہیں لے رہا۔ اس نے ایک دلدوز دہاڑ ماری جو پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی دور تک سنائی دی۔ یہ دہاڑ غصے کی نہیں بلکہ ہجر اور دکھ کی پکار تھی۔ اگلے 3 دن شیر نے نہ کچھ کھایا اور نہ غار سے باہر نکلا۔ وہ درویش کے گرد طواف کرتا رہا جیسے ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ چوتھے دن بستی کے چند لوگ جو درویش کی تلاش میں آئے تھے غار کے باہر پہنچے اور دیکھا کہ وہی عظیم شیر خاموش بیٹھا ہے۔ وہ لوگ ڈر گئے، مگر جب شیر نے کوئی حرکت نہ کی تو ایک بوڑھا لکڑہارا قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کی آنکھیں کھلی ہیں مگر زندگی نہیں۔ وہ وفادار درندہ اپنے دوست کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ لوگوں نے غار کے اندر درویش کا نورانی چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درویش کو غار میں دفن کیا گیا اور شیر کو اس کے قریب وقار کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آج بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر وہ غار موجود ہے جسے لوگ درویش اور شیر کی غار کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے چاندنی راتوں میں وہاں ایک مدھم دہاڑ سنائی دیتی ہے، شاید وہ وفا کی یاد دلاتی ہے جو ایک انسان اور درندے کے درمیان قائم ہوئی۔ آج کے زمانے میں لوگ معمولی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں، مگر اس کہانی میں شیر نے اپنے دوست کی جدائی برداشت نہ کی۔ اس نے ثابت کیا کہ سچا ساتھی وہ ہوتا ہے جو خوشی اور غم دونوں میں ساتھ دے۔ ہمیں بھی اپنے دوستوں، گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے۔ محبت، ہمدردی اور وفاداری ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کو عظیم بناتی ہیں۔ یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔